بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے خوشحالی یا تنگ دستی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا۔ اس کی بیوی بھی نیک اور پارسا خاتون تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس نیک شخص کو خواب میں بتایا گیا کہ تمہاری آدھی زندگی خوشحالی میں گزرے گی اور آدھی تنگ دستی میں، اور تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ جو زندگی چاہو پہلے بسر کر لو اور جو چاہو بعد میں گزارو۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میری نیک دل بیوی میرے معاشی معاملات میں بھی میرا ساتھ دیتی ہے، لہٰذا میں اس سے مشورہ کر کے فیصلہ کروں گا کہ پہلے کون سی زندگی اختیار کروں۔ صبح ہوئی تو اس نے بیوی سے مشورہ کیا۔ بیوی نے کہا کہ آپ پہلے خوشحالی و فراوانی کی زندگی کا انتخاب کریں۔ عین ممکن ہے کہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے اور اپنی نعمتوں کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رکھے۔ اگلی شب خواب میں اس شخص سے پوچھا گیا کہ اے بندہ مومن، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنی عمر کے ابتدائی حصے کو خوشحالی و فراوانی کے ساتھ بسر کرنا چاہوں گا۔ اسے جواب ملا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اس پر نعمتوں کے دروازے کھل گئے اور دنیاوی مال و دولت بارش کی طرح برسنے لگی۔ اس کے گھر میں رزق کی فراوانی اور خوشحالی کا دور شروع ہوا تو بیوی نے کہا، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کریں، پریشان حال لوگوں کی مدد کریں اور پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں۔ اس نیک دل شخص نے ایسا ہی کیا۔ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے میں کبھی سستی اور کنجوسی سے کام نہیں لیا، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا نصف حصہ گزر گیا۔ ایک شب پھر خواب میں اسے بشارت ہوئی۔ اب کی بار اسے کہا گیا کہ اے نیک دل شخص، تم نے راہ خدا میں مال و دولت خرچ کرنے کے سلسلے میں کبھی کوتاہی نہیں کی اور حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، لہٰذا تمہارے اس انداز شکر کی وجہ سے اب تمہاری زندگی کا باقی حصہ بھی پہلے کی طرح بسر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رزق کی فراوانی اور خوشحالی کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ کھجور کا ایک دانہ۔ ایک شخص کے پاس کھجور کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ اس نے مرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے بعد یہ ذخیرہ راہ خدا میں تقسیم فرما دیجیے گا۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ذخیرہ حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنی زندگی میں کھجور کا صرف ایک دانہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کر جاتا تو وہ اتنے بڑے ذخیرے سے کہیں بہتر تھا۔ داستان ہائے پراگندہ، حضرت آیت اللہ سید عبدالحسین دست غیب شیرازی۔